میں اس کی کنفرمیشن آپ کو کر رہا ہوں کہ ایک اپوزیشن لیڈر نے اپنی اس اہم ترین عہدے کا کس طرح فائدہ اٹھایا حکومت وقت سے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ یا صاحب تم نے اپنے سامنے تمہارے پاس آستینوں میں سانپ چھپے ہوئے ہیں۔ کون سے سانپ ہے؟ آج یہ بھی تو وضاحت کر دیں۔ سانپ چھپے ہوئے ہیں، وہ ڈستے ایک کو ہے، مرتا کوئی اور ہے۔ آپ جمہوریت کی قدر کریں میاں صاحب، یہ جمہوریت جائے گی تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو پریشان۔ ہم نے یہ راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، دوسرے رخ کے ساتھ میں ہوں افتخار شرازی۔ ملک کی سیاست ایک بار پھر 90 کی دہائی میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف سنگین الزامات لگا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب پہ موقع پرست اور مکمکا کی سیاست کرنے والے، دہشت گردوں کے ایجنڈے پہ عمل کرنے والے کے الزام لگا رہے ہیں، تو جواب میں خورشید شاہ صاحب ان پہ آستین کا سانپ اور دہشت گردوں کا مددگار ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ایسے میں ملک کی ایک اور بڑی جماعت تحریک انصاف چودھری نثار علی خان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر انہوں نے سچ بولا بھی ہے تو پورا سچ بولیں۔ اگر دو جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں مکمکا ہوا تو وہ مکمکا کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ ایسے میں سب سے بڑا امتحان ہے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا۔ وہ وزیر اعظم کہ جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے وفاقی وزیر مشاہد اللہ خان صاحب کی طرف سے بظاہر ایک متنازع انٹرویو دینے پہ ان سے استعفیٰ لیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کے دھرنے کے پیچھے اس وقت کے سابق ڈی جی ایس آئی بھی شریک تھے اس سازش کے اندر، اور جب انہوں نے یہ انٹرویو دیا تو نہ صرف پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک وضاحتی بیان آیا بلکہ مشاہد اللہ خان صاحب کو وزارت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اب چودھری نثار کے معاملے پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کیا کرتے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک وضاحتی بیان بھی آئے گا؟ اور اگر ان کا یہ بیان سچا نہیں ہے تو کیا چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ ہے آج کی گفتگو ہماری، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے تحریک انصاف سے اعجاز چودھری صاحب، پیپلز پارٹی سے سینیٹر کریم خواجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نون لیگ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب، اور سینئر تجزیہ کار احمد بلال محبوب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے۔ سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کروں گا نہال ہاشمی صاحب آپ سے۔ سر، کل جو ایک بڑی دھواں دار پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں چودھری نثار علی خان صاحب نے بڑا ایک انکشاف کیا ہمارے حساب سے کہ خورشید صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر بڑے فائدے اٹھائے ہیں۔ سر، وہ جو کہا جاتا تھا کہ مکمکا کی سیاست ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اس بیان میں وزن ہے اور واقعی انہوں نے کوئی ماضی میں کس طرح کے فائدے لیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو بہتر بتا سکیں گے جناب چودھری نثار صاحب، مگر میں ایک بات بتاؤں کہ چودھری نثار صاحب ایک بہت انٹیگریٹڈ آدمی، انٹیگریٹی کے آدمی ہیں، بڑے اپنے کام کو سمجھتے ہیں، پروفیشنل پولیٹیشین ہیں، اینڈ بڑے کمیٹڈ ہیں، مین آف کریکٹر۔ اپنے وزارت سے ان کے وزارت کی پرفارمنس اور ان کی اپنی ذاتی پرفارمنس بڑی ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر کبھی کوئی الزام نہیں لگا ہے، کریکٹر کے آدمی ہیں۔ اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر تھا کہ صحافی دوست ان سے سوال کے جوابات لے لیتے۔ میں ان کے بہاف میں یہ بات نہیں کر سکتا، مگر ایک بات ضرور کروں گا کہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال کو کلیئر کرنا چاہیے؟ مشاہد اللہ کے معاملے میں تو پرائم منسٹر ہاؤس سامنے آیا اور صورتحال کو کلیئر بھی کیا، اور ساتھ میں اگر لگا ان کو کہ انہوں نے غلط کیا تو ان سے استعفیٰ بھی لیا گیا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو ایکٹ کرنا چاہیے؟ یہ میرا ڈومین نہیں ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کا ڈومین ہے، میرا ڈومین نہیں ہے۔ میری پارٹی کی قیادت یا پرائم منسٹر ہاؤس جو بہتر سمجھے گی وہ کرے گی۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ چودھری نثار صاحب کے ساتھ بھی بعض گزشتہ کئی ہفتوں سے نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے رہے، ان کے بارے میں ان کے نیشنل ایکشن پلان کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ ایسا لگا کہ چودھری نثار کو سامنے رکھ کر کے نشانہ کوئی اور تھا اور فائر کسی اور پہ کیا جا رہا تھا۔ اس سے چودھری نثار کو ہٹ نہیں کر رہے تھے، اس سے پورے ایک سسٹم کو ہٹ کیا جا رہا تھا، پورے نیشنل ایکشن پلان کو ہٹ کیا جا رہا تھا۔ اس میں کرپشن کو سپورٹ کیا جا رہا تھا۔ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ نہ کریں، ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوں، پاکستان کے لوگوں کی فلاح کے لیے، ترقی کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی سیکیورٹی سیفٹی کے لیے کھڑے ہوں، نہ کہ چند ایک ایسے لوگ جو معاشرے کے لیے ایک بدنما اور داغ ہوتے ہیں، جو معاشرے کے لیے کوئی اچھا کردار ادا نہیں کرتے ہیں، جو ملک کی وسائل کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام اگر چودھری نثار نے لوگوں کو ریلیف دیا ہے، امن لے کے آئے ہیں، کافی حد تک اپنی وزارتوں میں اچھا کام کیا ہے، اور اگر وہ نشاندہی کر رہے ہیں کراچی کے لوگوں سے، اگر آپ پوچھیں تو کراچی آج امن کا گہوارہ بہت حد تک بہتر ہو گیا۔
یہاں پہ اس میں بہت زیادہ کریڈٹ سارے لوگوں کو جاتا ہے، مگر چودھری نثار کا بھی ایک کریڈٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں چودھری نثار صاحب نے محسوس کیا ہوگا، وہ ویسے نہیں بولتے ہیں، وہ کبھی کبھار آتے ہیں اور آ کر کے باتیں کرتے ہیں. لیکن محسوس کر کے بہت بڑا سچ بولا ہے سر. سینیٹر کریم خواجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. نیال ہاشمی صاحب ہیں کہ بڑے مسٹر کلین کے طور پہ جانے جاتے ہیں چودھری نثار صاحب. اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو یقینی طور پہ اس میں وزن تو ہوگا. تو پھر پیپلز پارٹی پہ جو الزام لگ رہا تھا یقینی طور پہ وہ تو اب سچا ثابت ہو رہا ہے کہ شاید ماضی میں کرپشن بہت کچھ ہوئی ہے، اور اب جو ایک بالخصوص کراچی میں آپریشن چل رہا تھا تو الٹیمیٹلی آپ نے دھرنے میں جو سپورٹ دی اس کے آپ اب خراج وصول کر رہے ہیں اب آ کے، اور وہ خود چودھری نثار صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے فائدے لیے ہیں. تو فائدے اور کیا ہو سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے خلاف جو ایک کمپین چل رہی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف اس کو ایک بظاہر لگتا ہے کہ روک دیا گیا ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی کوئی اس طرح کے کوئی بینیفٹس لیے گئے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو چودھری نثار جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ایک مشکوک ترین شخص ہیں. جب دھرنے ہو رہے تھے تو اسی شخص نے پلان بی اور سی کے تحت ان کے 50-70 MNA ساتھ ہو گئے تھے، جو کہ اگر پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹی پارلیمنٹ میں ساتھ نہیں دیتی تو میاں صاحب کی حکومت چلی جاتی. تو اس سازش میں چودھری نثار واز اے پارٹ. اس وقت جو ہے نیشنل ایکشن پلان پاکستان کا ہے، چودھری نثار کا نہیں ہے. اور اس نیشنل ایکشن پلان میں چودھری نثار نے جو ہے جو جہادی آرگنائزیشنز ہیں، مولانا عزیز ہے اور دوسرے دیگر لوگ ہیں، ان کی انہوں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کانشیس سب کانشیسلی سپورٹ کی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو اس بات کا پتہ نہیں ہے سر. وہ دیکھیں آپ مجھے بات کرنے دیں پلیز، میں اپنا بیان دے رہا ہوں. سب سے کہ ساؤتھ پنجاب میں ساری دنیا کہہ رہی ہے، ایون جو اپیکس کمیٹی پنجاب میں جو وہاں کے جو عسکری قیادت نے میاں صاحب شہباز شریف کو کہا تھا کہ پنجاب میں رینجر آپریشن ہونا چاہیے ٹیررزم کے لیے. آج آپ دیکھیں گے تو پنجاب میں مور دین 300 اسکولز پر جنگ ہو، لاہور ہو، راولپنڈی ہو، اسلام آباد ہو، وہاں انہوں نے بند کیا ہوا، ان کو خوف ہے. تو عسکری قیادت نے ان کو پہلے سجیشن دی تھی کہ پنجاب میں جو ہے یہ آپریشن ہونا چاہیے، رینجرز پیراملٹری فورس کرے جہادی آرگنائزیشن کے خلاف، اور اسلام آباد میں بھی. تو چودھری نثار اور دوسرے جو دیگر نون کی قیادت ہے انہوں نے ڈیفر کیا. تو کراچی میں تو 2 سال سے چل رہا ہے، سب پولیٹیکل پارٹیز آتے ہیں، صرف ایک آدمی کو کریڈٹ نہیں جاتا ہے، سب لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے. آرمی کو بھی جاتا ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کو جاتا ہے، رینجر کو جاتا ہے، صوبائی حکومت کو جاتا ہے، وفاقی حکومت، سب کو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سارے تحفوں کا رخ سندھ کے طرف کر کے اور پنجاب میں جو ہے دہشت گردوں کو پناہ دی جا رہی ہے. جہاں تک چودھری نثار نے جو خورشید شاہ کے لیے کہا ہے، خورشید شاہ ایک ورکر آدمی ہے، اسٹرگل کر کے اوپر آیا ہے. چودھری نثار تو جب مارشل لا لگی تھی تو یہ تو چپ کیا تھا، اس نے اپنی قیادت سے جو ہے ڈاج کیا تھا. ایون میڈم نواز شریف کو انہوں نے جو ہے چیٹ کیا تھا اور ان کو ساتھ نہیں دیا تھا، ان کی بیٹی کو ساتھ نہیں دیا تھا، اور اس کے بعد دھرنوں میں انہوں نے سازشیں کی تھی. تو وہ ایک مشکوک کردار کے آدمی ہیں، ان کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں. جبکہ خورشید شاہ جیلوں میں گئے ہیں، مار کھائیے، ایک سٹرگل میں رہے ہیں، اور اگر ان کو پروف کرنا ہے. خورشید صاحب تو خود فرما رہے ہیں کہ اگر وضاحت نہ آئی پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے تو وہ عدالت میں جائیں گے. بالکل جائیں گے، خود کہہ رہے ہیں کہ بڑا اہم بیان ہے. بالکل جائیں گے، بالکل جائیں گے، بالکل جائیں گے. جواب اگر نہیں ملتا تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی سر؟ بالکل جائے گی، بالکل جائے گی، بالکل جائے گی. اور وہ ایک جو ہے اسٹرگل والا آدمی ہے. ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ مشکل وقتوں میں ان کے کتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. دھرنے میں 70 MNAs پھر گئے تھے. اگر کل مشکل وقت اور اسی طرح کا جو ہے آستین کا شام نے سازشیں کی تو ان کے ساتھ کون رہے گا؟ تو یہ نواز شریف کو سوچنا چاہیے. نہیں سوچیں گے تو خیر ہے، ڈیموکریسی چلے گی. اور پیپلز پارٹی آج کی بات ہے کہ آج بھی انہوں نے جو ہے میاں شہباز شریف نے پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں انہوں نے جو ہے لوگ خریدنا شروع کیے ہیں ہمارے، جو کہ بلدیات میں جیت کر آئے ہیں. تو اگر یہ اس طرح کا 90s کی پالیٹکس کرنا چاہیں گے تو چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر، ان کو خود نقصان ہوگا. کہیں گے ایسے ہی کچھ ہے کہ مکمکا کی سیاست وہ گین کل کے بیان سے بڑا حد تک چیزیں واضح ہوئی ہیں، لیکن اس معاملے کو صرف آپ بیان کے حد تک ایڈریس کریں گے یا اس کے حوالے سے بھی آپ چاہیں گے کہ معاملات کو مزید کھل کے سامنے آئیں اور اس کے لیے کچھ پی ٹی آئی کو کمپین کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ بہت شکریہ ڈان کا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس بات کا شدید خدشہ ہے کہ یہ تلخ و ترش جملے بازی ہوگی اور ماضی کی طرح پھر مکمکا ہو جائے گا. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، آج سے چند ماہ پہلے
چوئی نثار علی صاحب اور چوئی اعتزاز احسن صاحب کے درمیان بہت ہی شدید ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک فقرے کی پریس کانفرنس ہوئی اور سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں یہ بات تو ہم نے جو گزشتہ پیپلز پارٹی کا دور تھا بڑی سوچ سمجھ کے، اور جس پہ رائے عامہ بھی تقریباً واضح تھی اور جو لوگ جانتے تھے وہ یہی تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک خفیہ ڈیل کے تحت مکا ہے، اور کبھی جو اس کا اصل نقطہ ہے ان لوگوں کی کرپشن مینلی وہ چیز ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پارلیمنٹ کے اندر بیان دیا تھا کہ $200 بلین پاکستان کے سوئس بینکس کے اندر پڑے ہیں جو ہماری لوٹی ہوئی دولت ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس وقت اپوزیشن میں تھے، اب وہ 2.5-3 سال ہو گئے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے نا، یو این او کے تحت ایک ادارہ ہے جو مفت اس کام کو کرتا ہے، وہ ایسی جو پلنڈرڈ منی ہے اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، آئیڈینٹیفائی کر کے متعلقہ ملک کی مدد کرتا ہے اور اسے واپس لانے میں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ دونوں اس پہلو سے ایک ہی جیسے ہیں کردار کے اعتبار سے۔ اب جو لیکن کیا اعجاز چودھری صاحب تحریک انصاف صرف بیانات کی حد تک کہے گی؟ میرا خیال ہے تحریک انصاف کو آپ حلقوں کا معاملہ تھا تو آپ نے دھرنا دیا کہ آپ تو عدالتیں بڑی آزاد ہیں، وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں ان بیانات کو لے کے۔ انصاف کے بارے میں کبھی یہ سوچ لینا کہ وہ صرف بیانات دیتی ہے، جس نے 2014 کا پورا سال ایک جدوجہد میں گزارا ہو، اس کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اس پہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم اسے کسی صورت میں تو آپ کو ان کا طرز عمل بتا رہا ہوں، یہ بالکل 2-3 روز کے بعد نا بالکل اچھے بچوں کی طرح اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے، کھائیں پیئیں گے اور کچھ نہیں اس کا نتیجہ نکلے گا۔ میں تو اپنی آپ کو رائے دے رہا ہوں اس کے اوپر۔ تحریک انصاف تو مسلسل یہ کہہ رہی ہے، لیکن آپ کا کیا رائے عمل ہوگا سر؟ وہ ہم سننا چاہتے ہیں، آپ کا رائے عمل کیا ہوگا وہ سننا چاہتے ہیں۔ ہمارا کرپشن کے بارے میں ایک کھلا رائے عمل ہے کہ پہلی جو چوئی نثار صاحب نے چوئی اعتزاز صاحب پہ الزامات لگائے تھے اور چوئی اعتزاز نے جو اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے، اور اب جو چوئی نثار نے خورشید شاہ صاحب کے اوپر الزام لگا دیا ہے اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ اس لیے خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر کوئی میں نے کبھی مراعات حاصل کی ہوں، اور بلکہ انہوں نے یہاں تک گیلانی صاحب کے دور کے بارے میں کہا کہ ان کے خلاف بڑے خراب بینرز لگے ہوئے تھے اسلام آباد میں تو میں نے ہٹوائے تھے۔ انہوں نے اپنے احسانات کا بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا میں نے انہیں اینٹی بایوٹک دی ہے، میں نے انہیں ملٹی وائٹامنز دیے ہیں۔ میں صرف اس میں آج اسی نقطے کے اوپر مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اسے پارلیمنٹ سے باہر بھی اٹھائیں گے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اٹھائیں گے۔ اس وقت میڈیا کہے گا کہ تحریک انصاف احتجاج کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی۔ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی تحریک۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اعجاز صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے واپس آئیں گے تو ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس وقت جو سیاسی جماعت ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں یہ آپس کا معاملہ ہے یا کوئی تیسرا ہاتھ یہ لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نہال ہاشمی صاحب، ایک بات تو بڑی لاجیکل ہے کہ کم از کم اگر چودھری نثار صاحب نے یہ بات کی بھی ہے تو کم از کم پوری بات تو کریں کہ اگر خورشید شاہ صاحب نے کوئی مراعات لی ہیں تو وہ مراعات کیا تھیں، پورا سچ تو بتانا چاہیے قوم کو۔ سر اتنا تو ان کا بنتا ہے کہ بڑے مسٹر کلین کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور بڑے دبنگ قسم کے آدمی ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، تو یہ آدھی بات کرنے کی کیا تک بنتی ہے سر؟ میں سمجھتا ہوں یہ دو افراد کے درمیان ہے، دونوں سینئر پارلیمنٹرین ہیں، وہ اپنے معاملات کو بہتر طور پہ ہینڈل کرنا جانتے ہیں اور کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ میں برادر محترم اعجاز چودھری صاحب کی بات سن رہا تھا کرپشن کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برادر اعجاز چودھری صاحب ہوں یا کریم خواجہ ہوں یا میں ہوں یا آپ ہوں، ہم سب کے لیے ایک سینس آف سیٹسفیکشن کا مقام ہے کہ یہ گزشتہ 2013 سے لے کے 2016 کی ابتدا ہے، کم سے کم ہماری جو ملک ہے اس کا ایک امیج بلٹ ہوا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہمیں کرپشن کے حوالے سے کہا ہے کہ ہماری امیج بہتر ہوئی ہے، کرپشن کے جو تھا اس کو ہم نے نیچے کیا ہے اور ہم 3 درجے اور کافی درجے بہتر ہو گئے ہیں، اور ہم اس خطے میں سارک ممالک میں سر فہرست ہیں، اس میں ہم نے امپروومنٹ کی۔ تو یہ ایک بتایا جا رہا ہے، لیکن
جی کچھ نیال ہاشمی صاحب، لیکن آپ کو معذرت کے ساتھ روکتے ہوئے، اگر ایک پارٹی کا رہنما یہ الزام لگا رہا ہے کہ مکمکہ ہو رہا ہے، تو پھر اگین میں تو کہوں گا کہ یہ تو نون لیگ کے اوپر بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ شاید کرپشن کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے. نہیں، یہ مکمکہ تو پی ٹی آئی دیکھیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بڑے میچورٹی کے ساتھ اس مقام تک پہنچی ہے. جو بات کریم خواجہ نے کہا بالکل، ان کی یہاں بھی بڑے سارے لوگوں نے جمہوریت کے لیے قربانی دی، ہماری یہاں بھی دی ہے. ہم لانچ نہیں کیے گئے لانگ مارچ اور دھرنے کے تھرو. ہم کرپشن اپنے دوسروں کو نہیں، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کون لوگ کرپٹ ہیں یا کون لوگ اس معاشرے کے لیے ناصور ہیں. تو یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ آج پاکستان کا ایک امیج بلڈ ہو رہا ہے کہ آپ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوئی ہے کہ اس رجیم میں کم سے کم یہ ہوا ہے کہ ہم کرپشن کو پکڑ لیا، ہم نے روک لیا، ہم نے پیچھے کیا، ہم نے آگے نہیں بڑھنے دیا. آپ کے خیال میں کام کر رہے ہیں. ہم ساتھ میں گفتگو میں شامل کرتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب کو. السلام علیکم بلال صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو کیا لگتا ہے، ایک دفعہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید 90 کے دہائی میں ہم جا رہے ہیں الزامات کی سیاست، اور اس کے بعد لگتا ہے کہ شاید آگے چل کے ایسا نہ ہو کہ مقدمات بھی بننے شروع ہو جائیں. یہ پارٹیوں کا آپس کے واقعی کرپشن ہو رہی ہے، یا پارٹیوں کی ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ ہے، یا پھر اگین جو کہا جاتا ہے پاکستان میں ایک پاپولر نیریٹو ہے کہ کوئی تھرڈ فورس آتی ہے اور پارٹیوں کا آپس میں لڑانا شروع کر دیتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال کے پیچھے اصل میں ہے کون؟ دیکھیے، یہ وہ بد احتیاطیاں ہیں جو بعض اوقات اسٹیٹمنٹس دینے میں ہمارے پولیٹیشینز کر لیتے ہیں. وہ اپنے مناصب کا اور اپنی سینیورٹی کا، لوگ جو ان سے توقع رکھتے ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے. بعض کا جذبات میں وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں. میرے خیال میں پہلی بات تو غالباً یہ ہے کہ یہ اس قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے جو نہیں آنا چاہیے تھا. اور اگر واقعی وہ چیز ایسے ہے جس طرح بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کو فیورز دی گئی ہیں، لوگوں کو کمپرومائز کرانے کے لیے، ان کو ساتھ ملانے کے لیے، تو یہ تو میرے خیال میں تو کسی ہائیسٹ فورم پہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. کورٹ کو میرے خیال سے موٹو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اس لیول پہ اگر کمپرومائزز ہوتے ہیں تو عمران خان تو بڑے عرصے سے اس کا الزام لگاتے رہے ہیں کہ آپ لوگ مکا کرتے ہیں، اور اگر یہ خود ہی اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو یہ تو بہت افسوسناک بات ہے. صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی تھرڈ فورس نہیں ہے کہ جو چاہ رہی کہ جو ایک پولیٹیکل کنسنسس بنا ہوا ہے سیاسی جماعتوں میں، ایک افہام و تفہیم ہے، اس کو ڈسمنٹل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرے خیال میں کسی تھرڈ فورس کی طرف سے کوئی کانسپریسی نہیں ہو رہی. سینیٹر کریم خواجہ صاحب وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر الزامات میں کچھ حقیقت ہے تو پھر ان کو تو کسی ہائیسٹ فورم کے اوپر جا کے تو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اعجاز چودھری صاحب نے بھی یہی کہا کہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے اور عدالتوں کا راستہ بھی موجود ہے. تو آپ کتنا پیپلز پارٹی انتظار کرے گی؟ اگین آپ کے پارٹی کے سب سے بڑے رہنما، انفیکٹ اگر زرداری صاحب نہیں ہے تو اس کے بعد خورشید سعد صاحب ہیں جس وقت پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. اتنا بڑا الزام اگر آیا ہے تو کب تک انتظار کیا جائے گا سر؟ کب آپ جا رہے ہیں کسی کمیشن بنانے کا مطالبہ کرنے یا عدالتوں میں جانے کا؟ دیکھیں، ہم تو انتظار کریں گے کہ وہ پروف دیں، ورنہ خورشید شاہ نے خود کہا ہے کہ میں عدالت میں جاؤں گا، اور وہ انتظار میں ہیں وزیر اعظم کے. مگر یہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہمارے بڑے احترام اور عزت، مجھے بڑا رسپیکٹ ہے ان پر، بڑی اچھی اسٹرگل کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ کمیشن بنائے 4 سدہ والے واقعات پر اور آرمی پبلک پر، کیونکہ یہ نیال ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں سینٹ میں. یہ فیصلہ ہو چکا ہے جس میں پی ٹی آئی والے بھی تھے کہ بھئی یہ اوور سائٹ بھی ہونا چاہیے نیشنل ایکشن پلان پر، اور ایک کمیشن بھی بننا چاہیے جو یہ تحقیق کرے کہ یہ اس میں کون کون انوالو ہے، کس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، کس نے کیا کیا. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے، اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے پارٹی کے پی کے میں بھی تو ایک اسمبلی کے اندر قرارداد ہی لے کے آ جائے. نہیں، میری بات سنیں. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ خورشید شاہ کے خلاف تو ہو تحقیقات، مگر تحقیقات ہو کہ افغانستان کی بارڈر کراس کر کے خیبر پختونخوا میں اتنی یہ کہتے ہیں پاک دامن پولیس ہے، وہ 4 سدہ کیسے پہنچے. ان کو تحقیقات یہ کرنی چاہیے کہ جو افغانستان کی بارڈر کراس کر کے آرمی پبلک میں کس طرح یہ واقعہ ہوا، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے نا کہ بھائی کون کون قصوروار ہے. تو سب سے ضرورت اس چیز کی ہے، بجائے اس کے کہ یہ دوسری باتوں پر نہیں آئے. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سندھ میں تو اپیکس کمیٹی کی میٹنگ 25-30 ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں کتنی ہوئی ہے، پنجاب میں کتنی ہوئی ہے، جو جہادی آرگنائزیشنز بیٹھی ہیں دونوں جگہوں پر، وہاں کیا کچھ ہوا ہے، کتنے مدرسہ ریفارمز میں انہوں نے کیا کیا ہے، ہیٹ سپیچ میں خیبر پختونخوا نے کیا کیا ہے، انہوں نے کتنے لوگ گرفتار کیے ہیں. جو ہے اسی طرح کے لوگ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. چودھری صاحب پہلے آپ کی طرف آؤں گا سر. بڑی مہربانی، میں خالد صاحب کا بیعت مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا. میرا خیال انہوں نے یہ بات کی. پہلی بات تو میں ذرا کتنے اجلاس وہاں پہ ہوئے ہیں
تو ان کے ان الزامات تھوڑا سا میرا خیال موقع دے دیجئے میں سب کی دوستوں کی باتوں کو اپنے فہم کے مطابق جی بالکل پہلی بات تو یہ کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اس بات کے لیے ہر وقت تیار ہے کہ رینجرز آئیں آپریشن کریں جہاں کوئی چیز کو وہ فیل کریں تو وہ اس کے ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے ان کے ساتھ تعاون کریں گے چیئرمین بھی ہی از آن ریکارڈ سی ایم کے پی کے ریکارڈ میں ہے تازہ ترین انہوں نے بیان دیا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایجنسیز آئیں آ کے ایمرجنسی امپوز کر کے گھر گھر تلاشی لی جائے یہ انہوں نے کہا ہے اچھا ایمرجنسی امپوز کرنے کے حق میں بھی ہے تحریک انصاف اس کے بعد آپ نے یہ جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے بلا شبہ تحریک انصاف کو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایپیکس کمیٹی جو ہے اس کے سربراہ ہیں گورنر خیبر پختونخوا وہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان سے یہ کہہ چکے ہیں کہ چاہے اے پی ایس ہو چاہے وہ یہ باچا خان یونیورسٹی ہو وہ جو تحقیقات کرنا چاہتے ہیں ہم اس چیز کی کوئی مخالفت نہیں کرنا چاہتے اور ہر طرح تیار ہیں دہشت گردی کی جنگ کے خاتمے کے لیے پولیس کا حوالہ دیا گیا دیکھیں میں خالد صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ ٹیررزم کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ بے شمار یعنی بعض کرائم تو 70% کم ہو گئے ہیں لیکن جو صوبہ 3.5 دہائیوں سے اس جنگ کا شکار ہو جہاں پر پے در پے آپریشن ہو پہلے امریکہ ڈرون مارتا ہو اب ہم دہشت گردوں کو مار رہے ہیں اس صوبے کے لیے جو ایف سی ہے 6000 اس کی تعداد ہے وہ اس صوبے کو نہیں دی جا رہی وہ اسلام آباد کے اندر فیڈرل وزراء اور حکومت کی تحفظ کے اوپر ہے وہ یعنی فرنٹیئر کانسٹیبلری خیبر پختونخوا کی 1000 لوگ تیار کر کے فیڈرل گورنمنٹ میں نے دینے تھے جو ایسے اینٹی ٹیررزم کے لیے جس طرح ریپڈ رسپانس فورس ہوتی ہے وہ نہیں دیے گئے اس لیے ہم کسی صورت میں بھی کسی تحقیق کے بھی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے ہم بالکل تیار ہیں میں اصل میں واپس آنا چاہتا ہوں جو آج کا اصل سبجیکٹ ہے میری گزارش سن لیں میری بات نہیں مکمل ہوئی جی دونوں دفعہ آپ نے بریک لے لی ہے کے بعد آپ اسے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے بریک اس کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے پروگرام میں پھر خوش آمدید جی چوہدری صاحب آپ نے بات مکمل کی تاکہ آپ کے پہ سوالات جو آپ اٹھائیں میں جا کے نہال ہاشمی صاحب کی طرف لے کے چلوں اور پروگرام کا موضوع تو یہ ہے کہ جو مکمکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہے اس کی حقیقت کو آشکار کیا جائے تحریک انصاف گزشتہ کئی برس سے یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے درمیان ایک مکمکہ ہے اور وہ کرپشن کے ایشوز کے اوپر ہے ابھی نہال ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ وہ 3 درجے ہم بہتر ہو گئے میں آپ سے عرض کرتا ہوں آج جس تاریخ میں نوٹ کر لیں آج راجن پور ضلع کے اندر ایک کرپشن کا واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک پل وہاں پر تعمیر ہو چکا ہے اور ٹینڈر اس کا آج کی اخبار میں شائع ہو رہا ہے نہ کیا پہلے وہ پل جو ہے وہ بغیر ٹینڈر کے بن چکا ہے اور آج یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ اس کے ٹینڈر ہوں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں جب 2013 میں یہاں پر تھی انٹرم گورنمنٹ تو ایل ڈی اے لاہور کا جو آفیسز ہیں 4تھے فلور کو آگ لگ گئی تھی 28 لوگ انسان اس میں جل کے مر گئے تھے آج تک اس کی تحقیق نہیں ہوئی اس کے اندر یہ جو لاہور کی میٹرو ہے اس کا سارا ریکارڈ جل کے تباہ ہو گیا کبھی یہ کہتے تھے 10 ارب روپے کیا کبھی کہتے تھے 30 ارب روپے کیا کبھی کہتے تھے 17 ارب روپے کیا آج کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بالکل پرٹیکولر بات کی ہے میں نے اسحاق ڈار کا حوالہ دے کے کہا پارلیمنٹ کی اس کی تقریر کا کہ آخر کیوں $200 بلین پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت حکمرانوں کی واپس کیوں نہیں لائی جا رہی میں نہیں کہتا کہ سارے کے سارے سیاستدان ہیں میں نہیں کہتا سارے کے سارے سیاستدان ہیں میں کہتا ہوں اس میں ممکن ہے $200 بلین ایک تو خود اسحاق ڈار صاحب اگر فرماتے ہیں کہ وہ پڑے ہیں باہر ان کو آپ لائیں سر کیا رکاوٹ ہے نون لیگ کے راستے میں اور اگین راجن پور میں پل کی بات کی انہوں نے میٹرو کے ریکارڈ جلنے کی بات کی ہے سر اس کا مطلب پنجاب میں بھی معاملات گڑبڑ تو ہیں کریم خواجہ صاحب یہ فرما رہے ہیں وہاں بھی دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پہ جو مسٹر کلین بنے ہوئے تھے احتساب کی بات کر رہے تھے تو ان سے پوچھے شوکت یوسف زئی کو ہٹایا تو اس کے بعد کیا کارروائی کی جب ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی کی وزیر کو ہٹا دیا کیا کارروائی کی جب انہوں نے آفتاب شیرپاؤ کے پارٹی سے اپنی کولیشن ختم کی تو کیا کارروائی کی
پھر اسی سے پھر آپ نے کولیشن، ایک تو الزام لگاتے ہیں اور پھر یہ اس کا مطلب ہر طرف مکمکا ہے سر. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز نے تمام کنسرن کوارٹر کو، خیبر پختونخوا کے حکومت کو بر وقت اطلاع دے دی تھی 2 ہفتے پہلے کہ اس طرح کا ایک ٹیررسٹ اٹیک ہونے والا ہے جس میں یہ گروپ ملوث ہے، 4 سدہ میں ہوگا، باچا خان یونیورسٹی میں ہوگا اور یہ لوگ آئیں گے اس میں. تو پھر کہاں خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے یا خواب خرگوش میں سوئے ہوئے تھے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ پولیس کو بڑا انڈیپینڈنٹ کرے، پولیس دراصل ان کے گھر میں انہوں نے استعمال کیا. یا اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں کیا اور ہم نے اس پہ ایکشن نہیں لیا تو ان کے وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھیں، اسی وقت تو ریزائن کر دینا چاہیے تھا کہ آپ کو بر وقت اطلاع دے دی گئی تھی اور ہمارے جوانوں کی لاشیں. آپ نے کون سے آپ جگہ رہتے ہیں؟ آپ تمام ٹمبر مافیا کی جتنی بھی کرپشن ہے آپ کر رہے ہیں، دھیر کی باتیں آپ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی بات کرنی چاہیے، پرسنل اورینٹڈ اور اپنی پارٹی اورینٹڈ بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس سے پاکستان. ایک انہوں نے پاکستان کی بات کی، انہوں نے کہا کہ اے پی ایس کے اوپر کمیشن بنانے میں ہم رکاوٹ نہیں، ہم نے گورنر سے کہہ دیا. تو کیا ارے بھائی ہم کمیشن کیوں بنائیں؟ آپ خود اس کا تعین تو کریں نا کہ ابھی اے پی ایس کے بعد باچا خان یونیورسٹی پہ کیوں ہوا جبکہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کی اطلاع دے دی تھی. تو بڑے افسوس کا مقام ہے. ہم پاکستان کو فٹ بال نہ بنائیں، ہم پاکستان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. ہم پہ قرض ہے، اس کا ہمارا فرض ہے کہ اس ملک کو سرو کریں. میری شکل نہ پسند آئے کوئی بات نہیں، میری پارٹی نہ پسند آئے، مگر پاکستان کو پسند کرنا پڑے گا. آپ کو پاکستان کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. میں تو آپ سے بھی عزت سے کہنا چاہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میچیور سیاسی پارٹیاں ہیں، ایک دوسرے پہ ہم کرتے ہیں، ایسا ہم پروگرام کریں جس سے ملک ٹھیک چلے. کئی لوگ کہتے ہیں 3rd فورس 4th فورس، کوئی فورس نہیں آ رہی ہے. ہم اور آپ فورس ہیں، ہمارے اندر کی جو چیزیں وہ فورس ہیں. ہمیں اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں. ہاں کریم خواجہ صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب ہمارے لوگ کو خرید. جناب شہباز شریف صاحب کا اگر یہ الزام لگا رہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے سندھ کے مائنرٹی ونگ کے ہیں ڈاکٹر سام سندر، ان کے سارے کاروبار پہ انہوں نے پابندی لگا دی. ہمارے نواب شاہ، نوشر و فیروز میں جو لوگ الیکشن لڑے سب کے اوپر FIR، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا. اگر کریم بھائی کہیں تو میں ساری لسٹیں فراہم کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ. اور پھر خاص کر جی کریم خواجہ صاحب آپ نے پنجاب کی بات کی، نہال حاشمی صاحب نے سندھ میں بتا دیا کیا کچھ ہو رہا ہے. PMLN کے ان کے لیے تو زندگیاں عذاب کر دی. آپ ہمارے لوگوں کو ٹرانسفر کریں، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں. کریم خواجہ صاحب کیا رسپونڈ کریں گے؟ کیسے ہو کہہ رہے ہیں سندھ میں بھی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ کلچر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے. اور یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ 2-4 لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے. کریم خواجہ جیسے اچھے لوگ بھی ان کے پیچھے نامعلوم کیوں آ گئے، جو پیراشوٹر تھے، جو پیپلز پارٹی کے کبھی نہیں تھے، انہوں نے مال لوٹا اور ان جیسے اچھے لوگوں کو بھی بدنام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سندھ کی خدمت کرنی چاہیے، پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے، کسی فرد واحد کی خدمت نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بلدیات میں یہاں ہے کہ جو ہمارے ہم نے کسی سے رسپونڈ لیں گے. بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی کریم خواجہ صاحب، نہال ہاشمی صاحب نے تو بڑے سوال اٹھائے ہیں کہ اگر پنجاب میں کچھ ہو رہا ہے تو سندھ میں بھی نون لیگ کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی وکٹمائزیشن پر کبھی بلیو نہیں رکھتی ہے، ہمارے دوست کو پتہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں آن ایئر کہہ رہا ہوں یار ڈاکٹر شام سندر کے سارے کاروبار پہ آپ نے تالا لگا دیا. آپ نے کہا کہ اسماعیل راؤ کا ساتھ چھوڑ دیں، بدین ضلع کو چھوڑ دیں، ذوالفقار مرزا کے ساتھ اتحاد نہ کریں. ہمارے لوگوں کو موچڑے کر رہے ہیں یار، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا. بدین میں آپ کے لوگ جیت کر آئے ہیں، بدین میں راؤکی سے آپ کے لوگ جیت کر آئے ہیں. راؤکی سے آپ کے جو راؤ صاحب ہیں ان کی یوسیز ہیں، ایک جیت کر آئے ہیں. ہم اس پر بلیو نہیں کرتے ہیں. ابھی کراچی میں نوشیرہ فیروز میں میری بات سنیں نا، آپ نے بات کیا، میری بات سنیں نا. آپ کو میں بتاؤں آن ایئر کہ یہاں کراچی میں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ان کا میئر، ان کا جو ناظم آ رہا ہے جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، PTI سپورٹ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے اگینسٹ MQM. تو اگر اس سے آپ اندازہ لگتے ہیں کہ اگر ہم انتقامی کارروائی لے رہے ہوتے تو ہم ان کے آدمی کو، میئر کو کیوں سپورٹ کرتے جو ابھی بن کر آ رہے ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ سے. یہ خود مانیں گے، اگر نہیں مانیں گے 2-3 دن کے بعد آ جائے گا. تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کی، ہم کیوں ان کے خلاف انتقامی کارروائی کریں گے صوبے سندھ کے اندر؟ نہیں میرے بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اندرون سندھ کے لیے کچھ اور فارمولہ ہے، کراچی کے لیے کچھ اور فارمولہ ہے. کریم خواجہ صاحب جی سر، پیپلز پارٹی انتقام پر بلیو اندرون سندھ کے لیے کوئی اور فارمولہ ہے، کراچی کے لیے کچھ اور فارمولہ رکھا ہوا آپ نے. دیکھیں مسلم لیگ نون ہمارے بھلے ہمیں رسپیکٹ ہے، مسلم لیگ کی جڑیں نہیں ہیں صوبے سندھ کے اندر. جہاں ہیں وہاں ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جب عمران خان آئے تھے، اگر جڑیں نہیں ہوتی تو آپ ہم سے خوف زدہ کیوں ہیں؟ نہیں
عمران خان جب آئے تھے تو نہال ہاشمی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ تو عدالتوں میں جانے کی بات کر رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں, آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ لڑے ہیں, ہر الیکشن آپ لڑے اور ہار گئے ہیں. اس میں ہم نے تو نہیں روکا ہوگا. 2013 میں آپ لڑے ہیں, اس سے پہلے بھی آپ لڑے ہیں, آپ ہار گئے ہیں. ہم کیوں ہم آپ کو روکیں گے؟ ہم نے پی ٹی آئی کو نہیں روکا ہے, نہیں آپ کو روکیں گے, نہیں آپ سے زیادہ گہری جڑیں ہیں. اس وقت آپ قوم پرستوں سے احتیاط کر کے بیٹھے ہیں. جو بھی قوم اجاز چودھری صاحب آپ کا لاسٹ ایک آپ کا لوں گا میں, کیا کہیں گے آپ؟ نہال ہاشمی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ 2 دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کچھ نہیں ہونے والا. آپ نے شروع کیا تھا, پیپلز پارٹی یہ کہہ رہے کہ عدالتوں میں جانے کی تیاری کر رہی ہے, آپ بھی کہہ رہے کمیشن بننا چاہیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, سر کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ نے جس بات کو آج موضوع بنایا تھا نا, ہمارے دونوں محترم بھائی جو ہیں اس کے اوپر نہیں آ رہے, ادھر ادھر جا رہے ہیں, اس طرف نہیں آئے. میں نہال ہاشمی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ جو احتساب کا ادارہ خیبر پختونخوا میں بنا ہے وہ حکومت کے تحت, وزیر اعلیٰ کے تحت نہیں ہے, وہ اسمبلی کے تحت ہے. اپنے کسی رکن اسمبلی سے یہ معلومات کر لیں, پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی, اور وہاں پر کسی کے حکم کے جو ان کو شکایت ہے اس شکایت کو لے کر یہ اس احتساب کے ادارے کے پاس چلے جائیں, ساری ان کی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان اور کسی اور صوبے میں احتساب کا وہ ادارہ نہیں ہے کہ جو حکم کے تابع نہ ہو. اس لیے یہاں پر بات تو شروع ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک مکمکہ ہے جو بار بار ابھر کے سامنے آتا ہے, پھر مکمکہ ہو جاتا ہے. آپ بات کسی اور طرف لے گئے. جہاں تک وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے کردار کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال کے اندر سی ایم کے پی کے پہلی دفعہ بیرون ملک دورے پہ جا رہے تھے, انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا اور فوراً 4 سدہ واپس آئے. وزیر اعظم 10 روز کے بعد واپس آئے ہیں, آتی کاروبار اور وہاں پر موج میلہ کر کے تو اب واپس آئیں. اس لیے بڑا فرق ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں. یقینی طور پہ یہ صحیح کہا چودھری صاحب نے کہ جو معاملہ ہم نے ڈسکس ڈیبیٹ کرنا تھا, شرکاء اس کے اوپر صحیح معنوں میں کھل کے بات نہیں کر پائے, اور اس سے بڑھ کے اگر ایک پروگرام کے اندر کانسنسس ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا تو پھر پارلیمنٹ کیسے کانسنسس ڈیولپ کرے گی اور کیسے ایک نیشنل ایجنڈا بنے گا اور اس پہ کیسے عمل درآمد ہوگا. یقینی طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوال اس قدر غیر حقیقی نہیں ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.